حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے. نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا. حضرت سیدنا بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الباقی فرماتے ہیں تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی قبر پر تشریف فرما رہے. اچانک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دم غمگین ہو گئے. کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے. میرے استفسار پر فرمایا میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا. اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمت اللہ الغنی تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا اے فرشتوں یہ بندہ میرے مرید معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے اس کو چھوڑ دو. فرشتے کہنے لگے یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا. ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ غیب سے آواز آئی اے فرشتوں ہم نے عثمان ہرونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا. نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا, وضو کروایا کرتا تھا. جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا ہوا تھا نا یہ نہیں کہ یہ خیر ہے یہ لے جاؤں, وہ واپس جمع کروا دیا. نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا, آپ کی سواری کا کجاوا کسنے والا, اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے. وہ چادر تو آپ اور میں تو اس کو اولیاء اللہ ہی سمجھتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ام العلا کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے, بیمار ہو گئے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا؟ ہائے 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 ہائے. آپ فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. تو ام العلا کہتی ہے اس دن کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ یہ جنتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم سارے مریدوں کو ساتھ لے جائیں گے, ہم ان کی جنت کی گارنٹی اٹھاتے ہیں. ان کہتے ہیں یہ شان ہے. اس سے بڑا کوئی تکبر ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں سب کو جنت میں لے جاؤں گا, اور اس کو یہ شرم بھی نہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں بھی نہیں چھڑا پاؤں گا. جنتی عورتوں کی سردار کو نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں. اصل میں ان کو نہیں کہہ رہے تھے, آپ کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہو, باغ کی نہیں. مولی کھیت کے اندر ہوتی ہے. اتنی اکڑ ہے تمہارے اندر. تو یہ متکبرین کے جملے بول سکتے ہیں, اور جب جن کے جتنے بڑے جملے ہوتے ہیں کہتے ہیں اتنی اونچی شان ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم سر, سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے. ایسی خشیت تم پہ تاری ہوگی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو, اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے, کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا, اسی کے اوپر تو جنت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ
تو انہیں سوالات کے جوابات جو نہیں آئے کہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا، تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سننی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل، جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے زمین کے، خاک بن جاتا ہے، اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں، یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا، ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے بھی ساری بزرگی کھل گئی ہو، دڑال کی بات پیچھے سے آ جائے، لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے، وہ ڈرتے رہیں گے نا۔